جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ مزاج کیسے ہیں اور کیا چل رہا ہے فکشنل ورلڈ میں؟ چلے ہم چلتے ہیں اپنے ناول جنت کے پتے سے۔ قسط ہماری ہے 30 اور بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی جانب، جہاں پہ لاسٹ لائن وہ تھی کہ وہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتی ہو، وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہاں نے اس کی بات پہ تھکے تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے استقلال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر برگر کھا کر جاؤں گی کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ کھا لینا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کی شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا اور سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراڑیں پڑی تھیں۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورنٹ کی طرف لپکا جبکہ وہ وہیں ششدر سے کھڑی رہ گئی۔ اس کی سماعتوں میں ایک کہکا گونجا تھا۔ دوسرے پل وہ باکر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹر فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے کے ایک شخص کے ساتھ وہ پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلب بورڈ پہ لگے کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ جہان تحیر سے وہ سب کچھ دکھتا ان پولیس آفیسرز کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ وہ صدمے اور شاک سے کنگ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواب نے متعصب سے سر ہلایا۔ وہ گینگسٹر تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے، پورا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ عملے کو جد و کوب بھی کیا، پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کس شخص پہ بھروسہ کر لیا؟ او خدایا! پولیس آفیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہاں کی نگاہ اس پہ پڑی جو مشکل آنسو روکے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آیا۔ تم جاؤ، ٹاکسم سے بس پکڑ لینا۔ ابھی جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ تھکا تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ ویسے مردہ اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کرا دیا۔ I hate you حیا، I hate you۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسوؤں سے روتی واپس ٹاکسم جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے نقد سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطے رکھنے کا کوئی بہانہ۔ اس نے آنسو گرتے ہوئے سر جھٹکا، نہیں، اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ سیاہ گو اندھیرے میں جب دور ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چیرا، اندھیرے میں دراڑ پڑی۔ دور سے آتی آواز قریب ہوتی گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہیں تو جیسے ان پہ بہت بوجھ تھا۔ بمشکل آنکھیں کھلی تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ ڈوب میں پرسکون سی نیم تاریکی چھائی تھی۔ کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھیں۔ دیواروں پہ اویزم بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجنے کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ چنگارتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بجھل ہوتا سر دائیں جانب گھمایا، کہنی کے بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کا ترکی والا موبائل بج بج کر اسی پل خاموش ہوا تھا۔ 2 مسڈ کالز۔ اس نے تفصیل کو چمکتی سکرین سے آنکھیں پل بھر کچھ چندیائیں۔ حیا نے پلکیں سکیڑتے ہاتھ سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان موبائل، ساتھ بریکٹ میں 2 کا آنسر تھا۔ حیا نے اسکرین کے کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہاں 1 بجے تھا تو پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والا فون، اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے، اور نہ ریسیو کر سکنے والی کال اس برچھی کی مانند ہوتی ہیں جو کوئی کوم پر نکالنا بھول گیا ہو۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی۔ تایا اس وقت کیوں کال کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو تھے؟ اماں ابا روہیل سب ٹھیک تو تھے؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ تڑپ کر واپس کال ملنے لگی، پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کی اس طرف رکھا تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم تھا، بلکہ اس فون میں تو ترکی آنے کے بعد بیلنس ہی نہیں ڈلوایا تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پھیلان کر نیچے اتری۔
وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس گلابی چیک والا ٹراؤزر اور لمبا کھلا کرتا۔ ڈی جے موبائل دو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے بینک پہ چڑھ کر اس کو جھنجھوڑا۔ وہ مشکل ہلی۔ نیند مت خراب کرو میری، سیدھی جہنم میں جاؤ گی تم۔ بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے کروٹ بدل لی۔ اس کا موبائل وہیں تکیے کے ساتھ رکھا تھا۔ حیا نے موبائل جپٹا اور نیچے اتری۔ ٹالی کے بینک کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے موبائل سے تایا کا نمبر دیکھ کر ڈی جے کے فون پہ ملانے لگی۔ فون نمبرز حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہے تھے۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموش کے بعد وہ مشینی نسوانی آواز ترک میں کچھ کہنے لگی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جے ذلیل کا بیلنس بھی ختم تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا۔ یورپی یونین کا سارا اسکالرشپ استقلال اسٹریٹ اور جواہر میں شاپنگ پہ اڑا دینے والیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ کسی پل فون پھر سے بجا۔ تایا فرقان کالنگ۔ اس نے جٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے؟ وہ تایا فرقانی سے اتنے غصے سے بولے کہ وہ کانپ گئی۔ جی کیا حیا، میرے ساتھ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس دوسرا کوئی نمبر ہے؟ وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغی نہیں رہی تھی، مگر ساری بات سمجھنے میں اسے لمحہ لگا تھا۔ ارم پکڑی گئی تھی۔ ارم آدھی رات کو کسی سے فون پہ بات کرتی پکڑی گئی تھی۔ نہیں تایا ابا، میرے پاس یہی ایک نمبر ہے اور دوسرا یو فون کا جو آپ کے پاس آلریڈی ہے۔ تمہارے پاس موبی لنک کا کوئی نمبر ہے؟ نہیں تایا ابا، آپ بے شک ابا سے پوچھ لیں، یہ نمبر ان کے نام ہے اور میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل کان سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پہ آئے بال سمیٹ کر پیچھے کیے۔ تو ارم فرقان اصغر پکڑی گئی تھی۔ میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے جو بنا سر ڈکے کبھی گھر سے نکلی ہو۔ وہ ارم کے لیے متاسف بھی تھی اور فکر مند بھی، مگر دور اندر دل کے اس پوشیدہ خانے میں جو کوئی شخص دنیا کو نہیں دکھاتا، اسے تھوڑی سی کمینی سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا، اس دور کے خانے میں کسی نے کہا تھا۔ اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا کہ دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلی اٹھانے والے لوگوں کے اپنے گھروں پہ وہ انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی وہ اسی کرتے اور ٹراؤزر پہ ایک ڈھیلا ڈالا سا سویٹر اور شال لپیٹ کر دیا اسٹور آ گئی۔ بال اس نے اب کیچر میں باندھ لیے تھے اور گلابی کینچی چپل پہن لیے تھے۔ اسٹور سے اس نے کارڈ خریدا، ریچارج کیا اور موبائل بھی اماں کا نمبر ملتی بہر کیفے کے برآمدے میں بچھی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ اسٹوڈنٹس صبح صبح ادھر ناشتہ کرنے آتے تھے۔ سامنے سماجی کا خوبصورت فوارہ نصب تھا، گول چکر میں مفید فوارہ، جس کے پانی کی دار بہت اونچا جا کر نیچے گرتی تھی۔ اتنی صبح صبح فون کیسے؟ کیا خیریت؟ فاطمہ ذرا فکر مند ہوئی۔ تو کیا میں آپ کو ایسے یاد نہیں کر سکتی؟ وہ ارم وہ اندازہ میں ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹام رکھتی ذرا خفگی سے بولی، ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہمیں عموماً مسڈ بیل دیا کرتی ہیں یا پھر کسی ایس ایم ایس ویب سائٹ سے مفت کا ایس ایم ایس کر کے کال کرنے کا کہتی ہیں تو ہم کال بیک کرتے ہیں۔ اس لیے اگر صبح خود فون کریں تو خیریت تو ہوگی نا؟ بس اماں، غربت ہی اتنی ہے، کیا کریں؟ وہ کینچی چپلوں میں مقید پیر جلاتے ہنس کر بولی، ہاں یورپی یونین نے وہ ہزاروں یوروز کا اسکالرشپ تو کسی اور کو دیا تھا نا؟ فاطمہ کی تشویش ختم ہو چکی تھی اور وہ اسی کے انداز میں بات کر رہی تھی، وہ تو رینی ڈیز کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ کون سے رینی ڈیز؟ اسپرنگ بریک اماں، اور یہاں اسپرنگ بریک کے دنوں میں خوب بارش ہوتی ہے، اس لیے میں ڈی جے اسپرنگ بریک میں پورا ترکی گھومنے کا سوچ رہے ہیں اور لگتے ہیں آج کل آپ سیما تائی کی کمپنی میں رہ رہی ہیں، صبح ہی صبح طنز کیے جا رہے ہیں۔ اچھا سب کا چھوڑیں، یہ بتائیں گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ تایا فرقان کی طرف بھی اس نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو اس نے مینیو کارڈ پہ بنے ڈونٹ پہ انگلی رکھی، پھر انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا تو وہ سمجھ کر واپس مڑ گیا۔ ہاں کیوں، کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، مگر رات تایا کا فون آیا تھا۔ اچھا آپ جا کر ان کو کہہ مت آئیے گا۔ لو میں کیوں کہوں گی؟ فاطمہ الٹا خفا ہوئیں گی، مگر وہ جانتی تھی کہ ماں کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ لاکھ کہو کہ نہ بتائیے گا، پھر بھی اپنے اگلے پچھلے حساب چکاتے وقت کسی نہ کسی موقع پہ اس بات کو استعمال کر ہی لیتی ہیں۔ ہاں دیسی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔
مگر ایک اچھی بیٹی کی طرح سے پوری بات ماں کے گوش گزار کیے بغیر ڈونٹس کہاں ہضم ہونے تھے. ساری بات دہرا دی، بس سرم کا میسج پڑھنے والا قصہ گول کر گئی. اچھا پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلا. وہ کچھ دیر اسی بات پہ تبصرہ کرتی رہیں، پھر ایک دم یاد آنے پہ بولی، لو میں بتانا ہی بھول گئی، مہوش کی شادی طے ہو گئی ہے. انہوں نے زاہد چچا کی بیٹی کا نام لیا جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنے ماموں زاد سے طے تھی. اچھا کب؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی. ترکی آتے وقت سونا تو تھا کہ اپریل کی کوئی تاریخ رکھیں گے، مگر اسے بھول گیا تھا. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل ضرور سبسکرائب کریے گا، کیونکہ انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ڈیلی بیس پہ 4 ناول سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملنے والی ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.